حضرات محترم، اللہ رب العزت جل مجدہ 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ سمیع بصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مقرب کو، عبد خاص کو، اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے گیا اور اس کے ارد گرد اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا۔ کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیوں کو دکھائے، کیونکہ وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ اس کی ذات بہت پاک اور پوتر ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، اس کی بات بہت اونچی ہے۔ تو یہ 15ویں پارے کی سورہ ہے، 15واں پارہ اسٹارٹنگ میں ہے اور آیت نمبر 141 ہے غالباً۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ اپنے مقدس کلام کے اندر اپنے حبیب کی معراج کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو ادھر جبریل امین سے اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، اے جبریل امین، میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں، جاؤ اور میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ۔ اور پھر ارشاد فرمایا، تنہا مت جانا جس طرح سے روزمرہ جاتے ہو، بلکہ میرے محبوب کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لانا۔ جاؤ 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر کے جاؤ اور آن بان شان اور مان مریادہ سے لے کر کے آنا، چونکہ میرے حبیب کی آمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر رضوان جنت کو حکم دیا کہ آج میرے حبیب کی آمد ہے تو جنت کو سجا دو۔ سبحان اللہ، حبیب کی آمد ہے، جنت کو سجا دو۔ جنت کو سجا دیا گیا۔ دروغہ جہنم کو حکم دیا، آج جتنے بھی جہنم کے دروازے ہیں، ویل ہیں، ہب ہب کنویں ہیں، دردناک عذاب کے جو داخل ہونے کے وقت کنویں ہیں، دروازے ہیں، سارے دروازے بند کر دو۔ کیوں؟ کہ آج میرے حبیب کی آمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی جنت کے اندر حوریں ہیں، غلمان ہیں، سب کو حکم دے دو آج بہترین لباس، بہترین جوڑا زیب تن کر لیں، کیونکہ میرے حبیب کی آمد ہے، میرے محبوب کی آمد ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو حکم دو کہ آج کی رات کسی کی روح نہ قبض کریں۔ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دو آج وہ سور نہ پھونکیں، اور روئے زمین کی جتنی بھی قبرستان ہیں، سارے قبروں سے آج عذاب اٹھا لو، اس لیے کہ آج میرے حبیب کی آمد ہے۔ اور حکم دیا کہ آج تم کسی کی روح قبض نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ میرے محبوب کی آمد ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا کہ کمر بستہ ہو جاؤ، سج دھج جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے محبوب کی آمد ہے۔ ابھی آسمانوں پر بات چل رہی ہے، سارے فرشتے تیار ہیں، حور و غلمان تیار ہیں، جنت سجا دی گئی، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور سارے فرشتے تیار ہیں، حضور کے مشتاق ہیں، حضور کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ اب جبریل امین جنت کی اور رخ کرتے ہیں، جنت میں پہنچتے ہیں، 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے۔ جب جنت کے اندر داخل ہوئے تو پہلے سے حوریں تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے سے ہی براق تیار ہے،
جب نظر دیکھی تو 40,000 براق حضور کے پشت پر لانے کے لیے، حضور کی سواری بننے کے لیے جنت کے اندر تیار ہیں۔ 40,000 براق تیار ہیں، سواری کے لیے بالکل تیار ہیں، اور سب کی پیشانی پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے۔ سب منتظر ہیں کہ مجھے حضور کی سواری بننے کا موقع مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ منظر دیکھنے کے بعد جبریل امین نے پھر دیکھا کہ ایک کونے میں ایک براق سر نیچے کیے ہوئے زار و قطار رو رہا ہے، آنکھیں اشک بار ہیں، سر نیچے ہے اور سسکیوں سے رو رہا ہے۔ جبریل امین نے جب پش منظر دیکھا تو اس کے قریب گئے، پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ تو کہا 40,000 سالوں سے میں اس بات کا منتظر ہوں، یہ اعلان سن رہا ہوں کہ حضور کی ایک دن معراج ہوگی، حضور آسمانی دنیا پر تشریف لائیں گے، تو میں اس خوشی سے رو رہا ہوں، اس مسرت و شادمانی سے آج بدحال ہوں، خوش ہوں کہ کاش کہ وہ موقع مجھے مل جاتا، حضور میری پشت پر سوار ہو کر کے جو ہے تشریف لاتے۔ تو جب براق کا یہ رونا گڑ گڑانا، حضور کا منتظر کے لیے کھڑے رہنا دیکھا تو جبریل امین نے اسی براق کو پسند کیا۔ اللہ اکبر۔ اس براق کو پسند کرنے کے بعد جب یہ براق اور نورانی قافلہ، یہ ملکوتی قافلہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آیا، اور براق آپ کو پتہ کسے کہتے ہیں؟ براق کہتے ہیں جو گدھے سے چھوٹا، کھچر سے تھوڑا بڑا ہو اور سفید چٹا تھا، اس کے تین یعنی اس کا جسم تو اس کی بولی انسانوں جیسی تھی، سنتا بھی انسانوں جیسا تھا، اس کی ٹانگیں بھی انسانوں کی طرح تھیں، لیکن اس کی ایک ٹانگ جو تھی وہ ملکوت کی تھی، ہیرو جبرزد کی تھی، اور اس کی رفتار کتنی تھی؟ تا حد نظر۔ اب ہمارے اندر بھی نور ہے، آپ کو پتہ کیا نور ہے؟ یہ جو آنکھ ہے، آنکھ کے اندر جو پتلی ہے، پتلی کے اندر جو چھوٹا سا وہ ہے دائرہ، جس سے ہم یہاں سے آسمان کے سطح کو دیکھ لیتے ہیں، ستاروں کو دیکھ لیں تو وہی نور ہے۔ اب یہ بتائیے وہ جو پورا نور سے ہی بنا ہو، اس کا عالم، اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تا حد نظر، جہاں تک اس کی نظر دوڑتی اس کی ایک ڈگ ہوتی اس براق کی، اتنی تیز رفتار تھی اس کے اندر۔ اب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر یہ ملکوتی قافلہ پہنچتا ہے، کہاں؟ حضرت ام ہانی کے مکان پر۔ یہ ام ہانی کون ہے؟ یہ حضور کی چچا زاد بہن ہے، حضرت ام ہانی۔ جب یہ ملکوتی قافلہ وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد جب حضور کو ملاحظہ فرمایا تو حضور چادر اوڑے اپنی بہن کے ہاں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب جبریل امین نے دیکھا تو تردد اور تشکک میں پڑ گئے کہ ادھر اللہ رب العزت جل مجدہ کا اعلان ہے کہ میرے حبیب کو جلدی بلا کر کے لاؤ، لیکن حضور یہاں آرام فرما رہے ہیں، اب حضور کو جگایا کیسے جائے؟ اے ہے جس کی بارگاہ میں حضور جبریل امین جیسے فرشتوں کے سردار بھی تردد اور تشکک کریں، غور و فکر کریں، اس کی شان اور مان و مریادہ کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی شان کو کوئی پہچان سکتا ہے؟ کوئی حضور کی عظمت کو پہچان سکتا ہے؟ پہچان سکتا ہے؟ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اب اسی تردد میں ہیں کہ حضور کو جگایا کیسے جائے، حضور کو بیدار کیسے کیا جائے، حضور کو اٹھایا کیسے جائے، اسی تردد اور تشکک میں ہیں کہ عالم غیب سے آواز آئی، اے جبریل امین پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم کافور سے بنے ہوئے ہو، تمہارے ہونٹ کافوری ہیں اور کافور ٹھنڈا ہوا کرتا ہے، اور میرا محبوب نوری ہے، میرا محبوب نور سے بنا ہوا ہے۔ جب تم اپنے لبوں کو میرے محبوب کے تلوے پر مس کرو گے، تلوے پر، ہاتھ پر نہیں، پیر کے تلووں پر، اس سے مقام دیکھیے حضور کا۔ جب تم اپنے لبوں کو مس کرو گے، ٹچ کرو گے تو حضور بیدار ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے جبریل امین کا ادب دیکھیے،
ادب بیان کر رہا ہوں۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں کس طرح سے مؤدب ہو کر، با ادب ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں جگانے کے لیے، کیا حضور کے مبارک قدموں کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور کے مبارک قدموں کا جبریل امین بوسہ لیتے ہیں۔ یہ جبریل امین کون ہیں؟ اللہ اکبر، جو سید الملائکہ ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی